رسول خدا زندہ ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے. جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا. وہ خود آ گیا، وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا. اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے، اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا. یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا. یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا؟ یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا، اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا، یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا. کہیں مروان ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، کہیں ابن زیاد ہے. اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ایسے تھے، یہ بہت آسان ہے. میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا. جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے. اور یہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے، نبوت کے گھر ہیں، تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا. اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا، اور پھر یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں، اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا، امام کو کبھی زندان میں ڈال دے، کبھی یہ بلا لے، کبھی وہ کر لے. جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا. کچھ سو سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لعن طعن شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے بولا اب کیا کریں یار. اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا لوگوں کو خراب کرو. وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا کہ جو انڈیویجول گھر کیسے خراب ہو رہے ہیں. لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی، اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے 2 پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی. کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ 2 پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی پرواز، بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو یہ کہتے ہیں وہ شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو 2 نہیں کر پا رہے. یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو.
وہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمیں بھی روک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کدھر ہے امام؟ واقعی امام کے کیا نائب تھے. ایک امام کا نائب ایسا تھا جبکہ اس کا بھائی قریب تھا امام, لیکن کہا کہ اس کو کیوں نہیں, کہا دوسرے کو اس لیے نائب بنایا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا امام کہاں ہے. ہم تو آپ ویسے پوچھ لیں, ہم تو ویسے ہی بغیر بتائے بتانا شروع کر دیتے ہیں باتیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا کیا پوچھنے والا.